کسی قابل نہ تھا، یہ تو مصطفیٰ کا کرم ہوا کہ مصطفیٰ نے مجھے اپنی غلامی کا پٹا میرے گلے میں ڈالا. وہی عمر جو 10 اونٹ ایک صف میں نہیں لگا پاتا تھا، آج وہی عمر پوری دنیا پر حکومت کرتا نظر آ رہا. بے شک سبحان اللہ. یہ کردار رہا. اور ان کے خوف خدا کو دیکھو، اپنے خوف خدا کو دیکھو، ان کی فکر آخرت کے دیکھو، اپنی فکر آخرت کو دیکھو، ان کی نمازوں کی پابندی کو دیکھو، اپنی نمازوں کی پابندی کو دیکھو، ان کی قرآن کی تلاوت کو دیکھو، اپنی قرآن کی تلاوت کو دیکھو. صرف محض فرضی دعویٰ کر لینے سے کہ ہم نبی کے غلام ہیں نہیں بن جاؤ گے. نبی کی غلامی کرنی ہے تو نبی سے سچی غلامی کا حق بھی تمہیں ادا کرنا پڑے گا. بے شک. نبی کے شیدائی اگر کہتے ہو، نبی کے شیدائی ہونے کے ساتھ ساتھ نبی کے شیدائی ہونے کا تمہیں حق بھی ادا کرنا پڑے گا. اٹھا کر دیکھو اسلام کے انجیالوں کی تاریخ کہ ان کی نگاہوں میں پاکیزگی کیسی تھی. آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہمارے گھر میں رہنے والی ہماری بہن بیٹیاں ہماری نگاہوں سے سلامت نہیں ہیں. ہمارے کردار کی بنیاد پر ان کی عزت و عظمت کر ہم نگاہ ڈالا کرتے ہیں. آج ہمارے گھروں میں یہ ماحول پیدا ہو چکا ہے. آج ہماری نگاہوں کی پاکیزگی کہاں چلی گئی؟ ان مسلمانوں کی پاکیزگی کو دیکھو کہ غیروں کے ساتھ یہ کردار پیش کر رہے ہیں تو اسلام کے دامن سے وہ وابستہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. صرف اس بنیاد پر وابستہ ہوتے نظر آ رہے ہیں. اپنے اسلاف کی ان زندگیوں کو دیکھو. میں والدین کی عظمت کے تعلق سے گفتگو کر رہا تھا. ہاں وہی غوث اعظم جن کی والدہ نے کہا تھا عبد القادر میری تیری زندگی میں کوئی ملاقات نہیں ہونے والی، مگر ایک بات ماں کی یاد رکھنا، زندگی میں کیسا بھی مرحلہ آ جائے. آج مائیں اپنے بچوں کو سکھایا کرتی ہیں تو موبائل لے کر، والدین اپنے بچوں کو سکھایا کرتے ہیں موبائل لے کر، بیٹا دیکھ چھوٹا بھیم دیکھ لے، اس میں آ رہا ہے تو روئے گا نہیں، تیرا من بہل جائے گا. بیٹا دیکھ یہ ناٹک موبائل میں آ رہا ہے، اسے دیکھ لے تیرا من بہل جائے گا. مگر ہمارے اسلاف کی مائیں اپنے بچوں کو چھوٹا بھیم یا کوئی ناٹک یا کوئی فلم کوئی نہیں دکھایا کرتی تھی. اگر بچے شرارت کیا کرتے تھے تو انہیں قرآن کی تلاوت کر کے قرآن کی تلاوت کر کے اسلامک سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کیا کرتی تھی. انہیں بزرگوں کے واقعات کو یاد دلایا کرتی تھی. وہ ہمارے اسلاف کی ماؤں کا کردار تھا. جبھی تو ان کے شکم سے جنم لینے والا بچہ اگر معین الدین ہوتا تھا تو ہند کا سلطان کوئی بنا کرتا تھا. اگر ان کے شکم سے جنم لینے والا بچہ اگر احمد رضا ہوتا تھا تو زمانے میں اعلیٰ حضرت بنا کرتا تھا. ان کے شکم سے جنم لینے والا بچہ اگر عبد القادر ہوتا تھا تو زمانے میں غوث اعظم بنا کرتا تھا. ان کے شکم سے جنم لینے والا بچہ حاجی عمر ہوا کرتا تھا، اللہ کا مقدس ولی بن جایا کرتا تھا. یہ کردار ہماری ماؤں کا رہا. غوث اعظم کی والدہ نے 18 سال یا 17 سال، روایتیں مختلف ہیں، آپ نے بغداد شریف جانے کا ارادہ کیا. اپنی والدہ سے کہا امی جان بغداد جانا چاہتا ہوں. کہا جا چلا جا میرے لال، چلا جا میرے شہزادے، میرے لاڈلے، میرے جگر کے ٹکڑے، چلا جا. مگر ایک بات زندگی میں یاد رکھنا، کبھی بھی کیسا مرحلہ آ جائے زبان پر تیری جھوٹ نہیں آنا چاہیے، جھوٹ نہیں آنا چاہیے. اسلام اور مسلمانوں، اسلامی تعلیم یہی ہے، مصطفیٰ کی تعلیم یہی ہے کہ ایک مسلمان کبھی اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولا کرتا. جبکہ مصطفیٰ سے پوچھا گیا تھا آقا یہ بتائیے کہ مومن میں یہ صفت ہو سکتی ہے؟ نبی نے فرمایا تھا ہاں ہو سکتی ہے. کہا یہ صفت؟ کہا ہاں ہو سکتی ہے. کہا یہ بتائیے کہ مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ نبی نے فرمایا تھا مومن ہرگز جھوٹا نہیں ہو سکتا. آج ہم اپنے کردار کو، غوث اعظم کا قافلہ پڑا، آگے بڑھا. امی نے کہا بیٹا عبد القادر کیسا بھی مرحلہ آ جائے تیری زبان پر جھوٹ نہیں آنا چاہیے. کہا امی جان بالکل جھوٹ نہیں آئے گا. قافلہ بغداد کی جانب جا رہا ہے، بغداد کی جانب قافلہ جا رہا. ہمدان پہنچا، ہمدان کی جانب قافلہ جا ہی رہا تھا. احمد بدوی ایک ڈاکوؤں کا سردار تھا، اس کے گروہ نے پورے قافلے کو لوٹ لیا. لوٹنے کے بعد ایک ڈاکو غوث اعظم کی بارگاہ میں آتے رہے. بیٹا تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ کہا ہاں میرے پاس 40 اشرفی ہے، 40 دینار ہے جو میرے ماں نے والد کے ترکے سے جو میرے حصے میں آیا تھا اسے عطا کیا تھا. سوچا بچہ ہے طنز کس رہا ہوگا. ان کی فطرت تھی، وہ جانتے تھے کہ چور سے لوگ اپنے سامان کو بچایا کرتے ہیں، مگر یہ تو بتا رہا ہے یہ اپنی فطری طور پر یہ ہم پر طنز کس رہا ہے.
کہا بیٹا تیرے پاس ہے؟ تمام ڈاکو جب مال کو تقسیم کرنے لگے، آپس میں بانٹنے لگے، ایک ڈاکو نے کہا میں ایک بچے کے پاس گیا تو اس سے پوچھا، اس نے کہا میرے پاس مال ہے۔ دوسرے نے کہا وہی بات تو مجھ سے بھی کہی ہے۔ تیسرے نے کہا یہی بات اس بچے نے مجھ سے بھی کہی ہے۔ احمد بدوی جو اس ڈاکوؤں کا سردار تھا وہ کہنے لگا چلو اس بچے کو میرے سامنے بلاؤ۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں خود حاضر ہوا۔ بیٹا عبد القادر تیرے پاس کچھ ہے؟ کہا ہاں وہی سامان ہے جو میں نے ان تمہارے چیلوں سے بتایا تھا، جو تمہارے چیلے چپاٹوں سے میں نے بتایا تھا وہی سامان۔ کہا کھولو تمہارے پاس وہ سامان کہاں ہے؟ گدڑی کھولی گئی، جو بتایا غوث اعظم نے 40 دینار یا 40 اشرفی وہی پائی گئی۔ احمد بدوی کہنے لگا بیٹا عبد القادر، چور سے لوگ اپنے سامان کو بچاتے ہیں، لفنگوں سے سامان کو لوگ بچایا کرتے ہیں، چور سے، گنڈوں سے، موالیوں سے اپنے سامان کو بچایا کرتے ہیں، تو نے بچایا کیوں نہیں؟ تو سرکار غوث اعظم نے ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا تھا، عمر شریف ابھی بچپنے کے عالم سے گزر رہے ہیں، بچپنے کے مراحل ہے، کمسنی کی زندگی ہے۔ فرمایا کہ ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا تھا جب چور ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا تھا تو نے اپنے سامان کو بچایا کیوں نہیں؟ غوث اعظم نے فرمایا بچاتا کیسے؟ گھر سے نکل رہا تھا تو ماں نے کہا تھا عبد القادر زندگی میں کیسی بھی گھڑی، کیسی بھی پریشانی، کیسی بھی مصیبت، کیسا بھی وقت آ جائے تیری زبان پر جھوٹ نہیں آنا چاہیے۔ میں نے تو اپنی ماں سے وعدہ کر لیا تھا، کیسے جھوٹ بول سکتا تھا؟ خدا کی قسم غوث اعظم کا یہ جملہ جا کر تیر کی طرح، نشتر کی طرح، تیر کی طرح، نشتر کی طرح جا کر چپتا ہے ڈاکوؤں کے سردار احمد بدوی کے سینے پر۔ ڈاکوؤں کے سردار احمد بدوی نے کہا اے عبد القادر، تمہارے اس صداقت بھرے جملے نے میری دنیا کے ساتھ آخرت کو سنوار کر رکھ دیا ہے کہ ہم ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کو پورے نہیں کر پا رہے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے ان کی روحوں کو جمع کیا تھا، ہماری بھی روح، آپ کی بھی روح، سب کی روحوں کو جمع کیا تھا، اللہ نے پوچھا تھا اے میرے بندو من رب کا، اے میرے بندو یہ بتاؤ کہ میں کون ہوں؟ سب نے کہا تھا پروردگار عالم تو میرا رب ہے۔ اللہ نے پوچھا تھا دنیا میں بھیجوں گا کیا کرو گے؟ سب نے کہا تھا اللہ تیری عبادت کریں گے، اللہ تیری بندگی کریں گے۔ احمد بدوی کہتا ہے کہ تو نے اپنے ماں سے ایک وعدہ کیا تو اسے اس طرح پورا کر رہا ہے، ہم اللہ کے کیسے نافرمان بندے ہیں، اللہ سے جو وعدہ کر کے آئے ہیں اس کو پورا نہیں کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا تھا نماز پڑھیں گے، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ یہ احمد بدوی نے اپنے لیے کہا تھا، میں آپ سب کے لیے اپنے لیے کہتا ہوں، ہم نے بھی تو اللہ سے وعدہ کیا تھا نماز پڑھیں گے مگر کہاں پڑھ رہے ہیں، ہم نے بھی تو کہا تھا قرآن کی تلاوت کریں گے مگر کیا کر رہے ہیں، ہم نے بھی تو کہا تھا جھوٹ نہیں بولیں گے مگر کہاں بچ رہے ہیں، ہم نے بھی کہا تھا کہ ہر تیرے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کریں گے مگر کیا رہے ہیں۔ ڈاکوؤں کے سردار کے سامنے غوث اعظم نے اپنا وہ کردار پیش کیا ہے کہ ڈاکوؤں کا سردار کہتا ہے اے عبد القادر، اب تک ہم پوری زندگی ہمارا یہی کام تھا، اس راستے سے جو بھی قافلہ گزرا کرتا تھا ہم اس کے قافلے کو لوٹ لیا کرتے تھے، اس کے سامان کو لوٹ لیا کرتے تھے، اس کے مال و دولت کو لوٹ لیا کرتے تھے، لوٹنے کے بعد ہم آپس میں تقسیم کر لیا کرتے تھے، مگر عبد القادر اب تک ہم ڈاکوؤں کے سردار تھے مگر تمہارے اس صداقت بھرے جملے نے ہماری دنیا کے ساتھ آخرت کو سوار کر رکھ دیا ہے۔ اب تم مجھے سب اپنے میرے تمام تر پچھلے گناہوں سے توبہ کرواؤ اور مجھے سچا پکا مسلمان بناتے ہوئے نظر آؤ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن غوث الورا، سیرت غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دعوے آج کرنے کی ضرورت نہیں، آج کردار کو پیش کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ ایک دن بھی تمہارا وہی حال ہونے والا ہے جو آج برما کے مسلمانوں کا ہو رہا ہے۔ وہی ایک دن اگر اسی طرح غفلت برتتے رہے، نمازوں سے دور رہے، قرآن کی تلاوت سے دور رہے، مسجدوں کو بچانے کی فکر نہ کی، خانقاہوں کے قریب نہ ہوئے، اپنے بچے کو دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ نہ کیا، تو خدا کی قسم ایک دن اسی وقت کا انتظار کرو جو وقت بغداد کے مسلمانوں پر، عراق کے مسلمانوں پر، سیریا کے مسلمانوں پر، برما کے مسلمانوں پر آیا۔ ایک وقت انہی
ممالک کے تمام تر مسلمانوں پر وہ وقت تھا کہ زکوٰۃ دیا کرتے تھے یہ مسلمان، آج زکوٰۃ لینے والے مسلمان بن گئے، حالات اتنے بدتر ہو گئے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا شکر تم نہیں ادا کرو گے تو یہی وقت تم پر آنے والا ہے۔ اندلس کی تاریخ پڑھو، تمام مسلم ممالک کی تاریخ پڑھو، جن مسلم ممالک میں مسلمانوں نے مسجد کی حفاظت کی فکر نہ کی، شریعت مصطفیٰ کی پاسداری کا لحاظ نہ کیا، ان کا کیا بنا؟ آج وہ مسلمان کاٹے جا رہے ہیں، آج وہ مسلمان مارے جا رہے ہیں، ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارے ساتھ بھی تو یہی حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ علامہ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ کیا ہم نے سمجھ رکھا ہے؟ نمازوں سے دور ہو کر ہم کامیاب اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں؟ یہ دنیا کی چند منٹ کی دنیا کی فانی دولت جس کے پیچھے ہم اپنی زندگی صرف کرتے چلے جا رہے ہیں۔ حالات مسلمانوں کے یہ ہے کہ نمازوں سے دور، قرآن کی تلاوت سے دور، دنیا کی رنگینیوں میں اس طرح ملوث ہو چکے ہیں کہ آخرت کی فکر سے ایک دم غافل ہو چکے ہیں۔ آخرت کی فکر کو یاد کرو، قبر کی تنہائی کو یاد کیا کرو، موت کو سختی سے یاد کیا کرو۔ اللہ کے مقدس نبی سے ایک مرتبہ صحابہ نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ، دلوں پر زنگ لگ جائے تو دلوں کے زنگ کو کیسے مٹایا جائے؟ جب دلوں پر زنگ لگتے ہیں تبھی نماز سے آدمی دور ہوتا ہے، دلوں پر زنگ لگتے ہیں تبھی قرآن کی تلاوت سے دور ہوتا ہے، دلوں پر زنگ لگتا ہے اسلامی محفل چھوڑ کر گانے باجے کی محفل تبھی مسلمان سجاتا ہے، دلوں پر زنگ لگ جائے تو گھر میں ذکر مصطفیٰ کرنے کے بجائے ڈسکو، ڈانس، بھانگڑے کی محفلیں سجا کرتی ہے۔ اللہ کے مقدس نبی نے مشکات شریف کی ایک حدیث پاک میں قیامت کی 72 نشانی بیان فرمائی تھی، اور ان نشانیوں میں کے بارے میں مصطفیٰ نے ایک نشانی یہ بھی بیان فرمائی تھی کہ میری امت پر جب یہ وقت آ جائے سمجھ لو امت چاروں طرف سے پریشانی میں مبتلا ہونے والی ہے۔ آقا سے پوچھا گیا، آقا وہ کون کون نشانی؟ مصطفیٰ نے ایک فرمایا تھا، جس وقت گھر کی ہر چہار دیواری سے گانے باجے کی آواز آنے لگے سمجھ لینا امت پریشانی میں مبتلا ہونے والی ہے۔ کیا وہ وقت نہیں آ گیا؟ گھر میں 4 کمرہ ہے، 4 کمرے میں رہنے والے 4 مسلمان ہیں، رات ہوئی، ظہر کی اذان ہوئی، نماز جا رہی ہے، گانے چل رہے ہیں، عصر کی اذان ہوئی، نماز جا رہی ہے، گانے چل رہے ہیں، مغرب کی نماز ہوئی، گانے چل رہے ہیں، فلمیں چل رہی ہیں، ڈرامے چل رہے ہیں، ڈسکو چل رہے ہیں، بھانگڑے چل رہے ہیں، گھر کی چہار جانب سے لہو لعب کی آوازیں آتی نظر آ رہی ہے۔ صرف غوث اعظم کی محبت کا دعویٰ کرو گے، غوث اعظم بڑے پیر ہیں، بڑے پیر، مگر خود کی زندگی کا حال یہ ہے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ تم تو صرف غوث اعظم کے نام پر تم نے صرف مرغے کھائے ہیں، غوث اعظم کے نام پر تم نے صرف بریانیاں کھائی ہیں، غوث اعظم کے نام پر تم نے صرف گوشت اور روٹی کھائی ہے، غوث اعظم کے نام پر تم نے صرف حلوے کھائے ہیں، غوث اعظم کے نام پر تم نے صرف پراٹھے کھائے ہیں، غوث اعظم کے نام پر صرف تم نے کھایا ہے۔ کیا کیا غوث اعظم کے نام پر تم نے؟ غوث اعظم تمہارے ان لنگروں کے محتاج نہیں ہے، تمہاری ان محفلوں کے محتاج نہیں ہے۔ لنگر کرنے کی توفیق نہ ہو مگر غوث اعظم کی محبت کا دعویٰ دل میں رکھ کر اس بات کا ارادہ کر لو، اے غوث اعظم آپ بڑے پیر ہیں، ہم آپ سے محبت کیا کرتے ہیں، آج آپ کی محبت میں ہم نے یہ وعدہ کیا ہے آج کے بعد ہم نمازوں کی پابندی کریں گے۔ تو خدا کی قسم اگر تم نے نمازوں کی پابندی کا ارادہ کر لیا، ایک وقت کی بھی نماز اگر تم نے پڑھ لیا، غوث اعظم تمہارے 10 ڈیگ کی لنگروں سے اتنا نہیں خوش ہوں گے جتنی نمازوں کی پابندی سے خوش ہوں گے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ غوث اعظم تمہاری بوٹیوں سے اتنا خوش نہیں ہوں گے، تمہارے حلوے سے، تمہارے پراٹھے سے، تمہارے مرغے سے اتنا خوش نہیں ہوں گے جتنا قرآن کی تلاوت سے خوش ہو جائیں گے۔ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی ہے، 15 سال تک ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر قرآن پڑھا ہے، تمہیں تو سال بھر پڑھنے کی
तौफीक नहीं होती। जिंदगियां तुम्हारी निकल गई कुरान पढ़ने की, मुसलमानों को तौफीक नहीं हो रही। कितनी शर्म की बात है। नबी से मोहब्बत का दावा, नबी ने इसी दिन के लिए क्या ये तकलीफें सही थी? करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने अपना कुंबा इसीलिए लुटाया था। अपने 6 माह के अली असगर को क्या इसी दिन के लिए कुर्बान किया था? गौसे आजम ने 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज क्या इसीलिए अदा की थी? गौसे आजम ने 20 साल तक पत्ते खाकर क्या इसीलिए जिंदगी गुजारी थी? हमारा चाहने वाला सिर्फ हमारी अकीदत व मोहब्बत का दावा करेगा। हमारा चाहने वाला हमारी अकीदत व मोहब्बत का दावा करके, अकीदत व मोहब्बत का दावा करके अपनी अकीदत व मोहब्बत को सिर्फ जलसों तक, महफिलों तक महदूद करके चला जाएगा। खुदा की कसम, इन बुजुर्गों ने इसलिए कुर्बानियां नहीं दी थी, बल्कि इन बुजुर्गों ने इसलिए कुर्बानियां दी थी। आज हुसैन ने करबला के मैदान में अपने खानदान को लुटा करके अपनी शहादत सद्दे के हालत में दे करके बता दिया कि दुनिया की कोई चीज नमाज के आगे इतनी कीमत नहीं रखती है। अगर जिंदगी में कोई चीज सबसे कीमती है तो वो अल्लाह की इबादत सबसे ज्यादा अहमियत की हामिल। सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन ने बता दिया कि दुनिया में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा अहमियत और फजीलत की मुतहम्मिल है मुसलमानों के लिए तो वो नमाज की पाबंदी है। गौसे आजम की जिंदगी उठाकर पढ़ो। 20 साल तक पत्ते खाकर आपने जिंदगी गुजारी है। यहां तो तुम्हें गौसे आजम के नाम पर हर दिन, हर दूसरे वक्त बिरयानी मिल रही है। गौसे आजम के नाम पर हर दिन, इमाम हुसैन के नाम पर हर मुहर्रम की 30 तारीख तक खिचड़ा मिल रहा है। मगर गौसे आजम पत्ते खाकर जिंदगी गुजार रहे हैं। फरमाते हैं कि मैं इल्म दीन हासिल करने के लिए गया, 18 साल के बाद मैं बगदाद शरीफ, ये 40 साल के बाद बगदाद वापस आया। बगदाद में देखा हर तरफ खुराफात का माहौल, जहां देखो जुए के अड्डे सजे हुए हैं, जहां देखो गाने बाजे की आवाजें आ रही है। मैंने बगदाद में रहने का इरादा तर्क कर दिया। मैंने कहा यहाँ नहीं रहूंगा। रब की बारगाह से आवाज आई, अब्दुल कादिर मैंने बगदाद में तुम्हें रहना है। कहा परवरदिगार आलम नहीं रह पाऊंगा। जो जिस माहौल का परवरदा होता है उसे वही माहौल पसंद होता है। आज हमारी कौम का ये हाल है, इतनी बड़ी बस्ती है। मौलाना अजहर साहब ने मुझसे बताया, बड़ा अफसोस हुआ। कहने लगे मौलाना साहब यहाँ मस्जिद तो है मगर इमाम कई साल से नहीं है, मकतब तो है मगर पढ़ाने वाला कोई मौजूद नहीं है। यार तुमने अपने घर को सजाने के पीछे इतना जतन किया, अल्लाह के घर को आबाद करने की किसी को कोई फिक्र नहीं। अपने घर को, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने की इतनी फिक्र, खुदा उसके रसूल के घर को सजाने और आबाद करने की किसी को फिक्र नहीं है। परेशानी तुम्हारा मुकद्दर नहीं बनेगी तो किसका बनेगी? मैं तुम्हारी ही सिर्फ बात नहीं, पूरी कौम मुस्लिम की मुतलक बात कर रहा हूं। जो कौम मुस्लिम का हाल यह हो कि घर में टाइल्स हर कमरे में लगे तो मैचिंग के साथ लगे। जिस कौम मुस्लिम का हाल ये हो कि दरवाज़ा हो तो उसी कलर का लगे। खुदा के घर को आबाद करने की किसी को फिक्र नहीं। अल्लाह की कसम इस बात का इंतज़ार क्या कर रहे हो मुसलमानों की मस्जिदें तुम्हें बद्दुआ, तुम्हारे लिए बद्दुआएं करें? अब तो बेदार हो जाओ। अपने बच्चों को दुनियावी तालीम के बजाय दीनी तालीम भी हासिल करवाओ। दुनियावी तालीम का मैं मुखालिफ नहीं, मगर एक बात याद रखो, नबी की शरीयत को छोड़कर तुम अपने आप को कभी कामयाब मत समझना। हो ही नहीं सकते नबी की शरीयत को छोड़कर। नबी की शरीयत को छोड़कर आज मुसलमान थोड़ा सा एक गोमटी का भी मालिक हो गया, एक ठेले का भी मालिक हो गया, और चंद फिट दुकान, चंद गज की दुकान का भी मालिक हो गया। कहता मौलाना साहब क्या करूं, कारोबारी मसरूफियत से फुर्सत नहीं मिल पाती तो नमाज नहीं पढ़ पाता। अबे फारूक आजम से बड़े ताजिर हो गए हो, उस्मान गनी से ज्यादा दौलतमंद हो गए हो, अबू बकर सिद्दीक से ज्यादा तुम्हारे पास माल आ गया, उनसे बड़े ताजिर, उनसे बड़े बिजनेसमैन हो गए हो। फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु से बड़े कारोबारी हो गए हो। ना ना, तुम्हारे पास तो अभी चंद गज जमीन ही आई होगी, मगर फारूक आजम की जिंदगी उठाकर पढ़ो तो पता चलेगा कि फारूक आजम की आधी से ज्यादा दुनिया पर हुकूमत थी, मगर अल्लाह के खौफ में हर वक्त रोया करते थे। एक दिन एक तिनका उठाया, उठाकर रोने लगे।
لوگوں نے پوچھا حضور کیوں روتے ہو؟ کہتے ہیں میں تنکا ہوتا تو قیامت کے دن ہر ایک سوال کا جواب دینے سے بچ جاتا۔ کن سوال؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ فاروق اعظم کہہ رہے ہیں جن کو اللہ سے دعا کر کر مصطفیٰ نے مانگا ہے۔ اللہ سے دعا کی تھی فاروق اعظم کے بارے میں، اللہ عمر کو میرا بنا دے۔ کہنے لگے میں ایک تنکا ہوتا تو، اٹھا کر تنکا کہنے لگے میں تنکا ہوتا تو قیامت کے دن ہر پریشانی سے محفوظ ہو جاتا، ہر پریشانی سے۔ آپ میری طرف دھیان دیں، جن کو وہ کام کرنا وہ کر لیں گے۔ کہتے ہیں میں تنکا ہوتا تو قیامت کے دن ہر پریشانی سے محفوظ ہو جاتا۔ لوگوں نے پوچھا حضور کیوں روتے ہو؟ کہا کہ میں تنکا ہوتا تو ہر پریشانی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں مجھے جو بھی چیزیں عطا فرمائی ہے، کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ جس شخص کو جو چیزیں عطا فرمائے گا، کل بروز قیامت پروردگار عالم کو اس سے حساب لینا ہے۔ حساب دینا اللہ کی بارگاہ میں بہت بھاری پڑ جائے گا۔ ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی اللهم صل سیدنا على مولانا سيدنا محمد شفيعنا وبارک وسلم، محمد وسلم صلاۃ و سلام علیک یا صلاة رسول والسلام اللہ عليك يا رسول صلی الله اللہ تعالی صلى علیہ وسلم۔ الله عليه وسلم. ایک مرتبہ اور مچل کا درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد صلاۃ وبارك و وسلم. سلام علیک یا رسول اللہ صلی صلاة اللہ علیہ والسلام وسلم۔ عليك يا رسول الله سمیر صلى صاحب الله اظہر عليه صاحب وسلم. نے بہت اچھی نعت پڑھی ہے ماشاءاللہ۔ سمیر بھائی اظہر بھائی کی اجازت ہو تو میں بھی 2-3 شعر پڑھ دوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ. سنیں گے آپ حضرات؟ اظہر بھائی نے مجھ سے ایک ہفتہ پہلے اعظم گڑھ میں فرمائش کی تھی، اوقات مولانا صاحب 2-3 شعر پڑھ دیجئے گا۔ میں نے پڑھا، چونکہ مجھے نعت شریف پڑھنی نہیں آتی ہے، پڑھنی آئے نہ آئے مگر نبی کی محبت میں پڑھنا چاہیے۔ نبی کی بارگاہ میں آواز نہیں دیکھی جاتی کہ سمیر رضا الہ آبادی کی طرح یا اظہر پھول پوری کی طرح آواز ہوگی، کہ دل میں درد ہو گیا۔ نعت نبی دل کے درد کو، دل کی آواز کو کہتے ہیں۔ دل سے جیسی آواز نکلے گی، جیسا درد، جیسی تڑپ ہوگی، اتنا مصطفیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ اگر آپ حضرات کی اجازت ہو تو 2-3 شعر پڑھ دیں، پھر اس کے بعد صلاۃ و سلام پڑھیں گے نا۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد معدن الجود والكرم. چونکہ میں نعت شریف میں نے اندازہ لگایا تقریر کے شروع میں پڑھتا ہوں تو بہت خاص نہیں پڑھ پاتا، تقریر کے آخری میں پڑھتا ہوں تو بہت شاندار پڑھتا ہوں۔ اب اس چیز کا فیصلہ تو سمیر بھائی کر کے بتائیں گے کیسا میں نے پڑھا ہے۔ سنتے ہیں کہ محشر میں کیا کہنے، جب دھوپ کڑی ہوگی، سبحان اللہ، اور زور سے بولو، سبحان اللہ. سنتے ہیں کہ محشر میں جب دھوپ کڑی ہوگی، سنتے ہیں کہ محشر میں جب دھوپ کڑی ہوگی، سنتے ہیں کہ محشر میں جب دھوپ کڑی ہوگی، امت تیری زلفوں کے سائے میں کھڑی، کیا کہنے، بہت خوب ماشاءاللہ، زندہ باد. زلفوں کے سائے میں کھڑی ہوگی، سنتے ہیں کہ محشر میں جب دھوپ کڑی ہوگی، سب نفسی پکاریں گے میدان قیامت میں، سب نفسی پکاریں گے میدان قیامت میں، سب نفسی پکاریں گے میدان قیامت میں، اور رحمت عالم کو امت کی پڑی ہوگی، اور رحمت عالم کو امت کی پڑی ہوگی، سنتے ہیں کہ محشر میں
جب دھوپ کڑی ہوگی. سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. تجھ سے در در سے سگ, سگ سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع, جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. سرکار اعلیٰ حضرت کے بعد ایک شاعر کہتا ہے اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم, فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم. فساں ہے تباہی میں بیڑا ہمارا, سہارا لگا دو ذرا غوث اعظم. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا, ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو, کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا. فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے, یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا. گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا, سمجھ میں ہی نہیں آتا معمہ غوث اعظم کا. حضرات گرامی وقار, ذکر غوث الورا کی محفل کامیاب 2 بجے رات تک چلنے سے نہیں, آخری میں ایک وعدہ کر کے جاؤ. نوجوان بوڑھے بچوں ماں بہنوں سب وعدہ کر کے جاؤ, غوث اعظم کو گواہ بنا کر جاؤ کہ انشاءاللہ ہم کل سے غوث اعظم کی محبت میں ان کے نام کا ذکر کی برکت سے اللہ نے ہمیں توفیق بخشی تو ہم کل سے نمازوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو غوث اعظم کے ذکر کے فیضان سے مالا مال فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.